چوتھی چیز جو ہے مسلمان عورت پر لازم ہے کہ وہ اتنا لمبا لباس استعمال کرے کہ سر سے لے کر قدم سب ڈھک جائے۔ مسلمان عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ اس کا سر سے لے کر قدم مکمل طور سے ڈھکنا یاد رکھیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ عورت پوری جو ہے چھپانے کی چیز ہے، عورت پورا سطر ہے، یاد رکھیے۔ عورت جیسا مردوں کا سطر ہے، عورتوں کا سطر پورا سر سے لے کر پیر تک ہے، یاد رکھیے۔ تو عورت کو تو مکمل طور سے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھانکنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں نے بھی اپنے سطر کے بہرحال کیا حالات کر لیے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں عورتوں نے بھی اپنے لباس کے دیکھیے آپ کیا حالت کر لی، جبکہ عورت کے لیے لباس سر سے لے کر پیر تک ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ باہر جائیں گی تو یہ سر سے لے کر پیر تک کے علاوہ وہ جو ان تمام چیزوں کو ڈھک بھی لیں گی، مطلب برقع یا جو بھی بہرحال اوپر سے اوڑھا جاتا ہے ان چیزوں کو اوڑھ کر جو ہے وہ کام کریں گی، یاد رکھیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے بھی اپنا لباس کا جو ہے مکمل طریقہ چھوڑ دیا، یا جس طرح کا لباس عورتیں پہن رہی وہ لباس کی کیا حیت ہے، کیا نوعیت ہے، اور کیا بتاؤں میں بہرحال اس کے لیے کہ مطلب جتنے آنسو بہائے جائے اتنے کم ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرد بھی کر رہے ہیں کوتاہی، میں جانتا ہوں ان کی کوتاہی، ان کو بھی بہرحال ضرورت ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے، لیکن یاد رکھیے مرد کا میں کہہ رہا ہوں نا، اگر وہ اپنا سطر ڈھک کر پورا جسم بھی کھول دے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے نا، یہ بات آپ سمجھیے۔ ایک مرد ہے سمجھ لیجیے، وہ جو ہے صرف اپنا سطر ڈھانکتا ہے اور پورا جسم کھلا رکھ کے گھومتا ہے، تو بھی وہ لعنت کے لائق نہیں ہے، لعنت نہیں کر سکتے آپ، لعنت ہو اس پر ایسا کیوں گھوم رہا ہو، نہیں کر سکتے آپ۔ اس لیے یہ الگ بات ہے آپ کو کراہت ہوں گی اس کو دیکھ کر، کوئی انسان اچھا بنا ہوا ہے تو الگ بات ہے، باقی کوئی عام آدمی ہے تو کوئی بھی کراہت کریں گا، اتنا بڑا پیٹ لے کے یار گھوم رہا ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا، اور ایسا ہے فلاں ہے نا، ہوتا ہے آدمی کو کراہت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے آپ یہ بول سکتے کہ ایسا مت کرو، اس سے لوگ ادر وے لے سکتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہے، لوگ آپ کو عقل سے باہر سمجھ سکتے ہیں نا، پاگل سمجھ سکتے ہیں فلاں، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن وہ لعنت کے مستحق نہیں ہے کہ بھائی لعنت کرے کوئی ایسے آدمی پر۔ لیکن عورتوں کے معاملے میں یاد رکھیے بہت مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس سے جو فتنہ مچے گا وہ اس سے نہیں مچنے والا فتنہ، اور یہ فطری چیز بھی ہے، یہ فطری چیز ہے کہ اگر کوئی مرد ہو اور راستے پر بھی کھڑا اور برہنہ ہو جائے تو اتنی نظر اس پر نہیں پڑتی ہے، معلوم آپ کو، یہ فطری چیز ہے، اتنی نظر نہیں پڑتی، لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، بولتے پاگل تو نہیں ہو گیا فلاں تو نہیں، چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ایک خاتون ہو جس کا تھوڑا بھی لباس کم ہو تو پورے بازار کی نظریں اس پر رہیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فطری طور سے آپ میں جو ہے وہ کشش دی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہی برقعے کا اور پردے کا حکم بھی دیا ہے کہ خامخواہ کوئی غیر آدمی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سوائے اس کے کہ جو آپ کا محرم ہو، اور بالخصوص جو آپ کا شوہر ہو، اس کے لیے آپ خاص ہے، بس سمجھ رہے آپ۔ تو عورتوں کے لیے لباس کا مکمل ہونا اور اس کے آداب اور اخلاق سیکھنا انتہائی زیادہ ضروری، یاد رکھیے، ورنہ ہوتا یوں ہے، یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ بیچارہ مرد ہے، اس کو دعوت میں جانے کا ہے، اور اس کی خاتون کو بھی دعوت آئی، ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعوت میں جا رہے ہیں۔ اب مرد کا لباس، ٹھیک، اس کا انڈر ویئر ہے، اس کی بنیان ہے، مطلب انڈر اس کے گارمنٹس ہیں، اس کے بعد اس نے جو ہے پینٹ پتلون پہن لی، اس کے اوپر جو ہے شرٹ ڈالا، پھر شرٹ کے اوپر ایک آدھ اور واسکوٹ چڑھاتا ہو جو کہ دعوت میں جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک بلیزر پہنتا ہے، اندازہ لگائیے اس کے کلودنگ کا کتنے پہن رہا ہے کپڑے، ٹھیک۔ اس کے بعد اس کے ساکس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ٹخنا بھی چھپ گیا اور پیر چھپ گیا، اس کا پورا جسم چھپ گیا، یہاں تک ہاتھ چھپ گئے۔ اس کے بعد وہ جوتا پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اب صرف ٹخنے کا حصے میں صرف ایک کپڑا باقی جگہ دو تین تین کپڑے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے، کبھی جو ہے دعوت میں جاتا تو چشمہ، اگر دن کا ٹائم ہے چشمہ بھی لگا لیا اس، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے خالی اس کا آپ کو اتنا چہرہ دیکھیں گا، یہ حصہ اور تھوڑا سا یہ حصہ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک، تو آپ کہیں گے بھائی اس نے تو بالکل مکمل بالکل ڈریسنگ ہوتی ہے، ہاتھ ڈھکے ہوئے فلاں ڈھکے ہوئے یہ ڈھکے ہوئے، اور سردی وردی اور تھوڑا اسٹائلش ہے تو ہاتھ بھی ڈھک لیتا، اس کی انگلیاں دکھتے، اس کی گلاؤز پہن لیتا ہاتھ پر بھی، تو یہ مکمل ہے۔ اب اس کے پیچھے اس کے ساتھ جو اس کی خاتون ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، ٹھیک، ان کا معاملہ کیا ہے کہ جتنی بڑی محفل اتنے کم کپڑے، اتنے چست کپڑے، اتنے پتلے کپڑے کہ گھر میں ہیں تو شلوار قمیص سے ایک دم ڈھیلا ڈھالا بڑا، اس پہ دوپٹہ ہے خوب موٹا والا، اور دعوت میں جانا تو ایک دم چست کپڑا، وہ چوڑی دار پیجامہ کہ پورا جسم اس سے دکھے کسی بھی انسان کو، ظاہر سے تو پورے جسم کو چپک گیا جا کرو، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ ایک دم ٹائٹ قسم کا کوئی اوپر ڈال لیا، ٹھیک۔ بہت سی بات لوگ ارے نہیں یہ سب باتیں خواتین بھی ہوتی، درس میں فلاں بھی ہوتے، سننے والے اور بھی لوگ سنتے ہیں، جب سن کر آپ کو برا لگ رہا ہے تو جو پہنتے ہیں وہ کیوں برا نہیں لگ رہا ہے؟ اگر کسی کے بولنے سے اتنی برائی لگ رہی ہے تو جو پہن رہے ہیں ان کو کیوں شرم نہیں آ رہی؟ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے بات، نہیں وہ تو ہماری ذاتی بے شرمی ہے اس سے، نہیں یہ ذاتی نہیں، یہ سماجی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ اور سلف کے اقوال کئی موجود ہے کہ جب ایک انسان برائی کھل کر کرے راستوں پر تو اب اس کو آپ کھل کر ملامت کر سکتے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں چھپانے کی اس کے، اس لیے کہ اس نے کھل کر وہ برائی کی راستوں پر۔ ہاں جب تک آپ اپنے گھر کے اندر یہ کریں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں کسی کو، اور نہ ہی مجھے حق ہے کوئی بولے کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے ایسا نہیں، اس کا مسئلہ ہے، معلوم بھی ہو جائے غلطی سے تو میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی کھل کر سڑکوں پہ گھومے ایسا
تو پھر اختیار ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ اب خاص نہیں رہا، یہ عام ہو چکا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے آپ کھل کر بول سکتے ہیں۔ ایک عالم ہے جس کا اپنا گناہ ذاتی جو گھر کی حد تک کرتا ہے، اس کو ہم نہیں بول سکتے، لیکن اس کا اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو شرعی مسئلے میں اور جس سے امت کو نقصان ہوتا ہے، تو کھل کر دوسرا عالم اس کی مخالفت کھل کر سکتا ہے، اس کو بولے گا بھی اور کھل کر بھی کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی غلطی کو لوگوں کو بولا اور خود بھی عمل کر رہا ہے، تو یہاں وہ بولیں گا بھی، اس کی اصلاح بھی کریں گا، اور کھل کر یہ غیبت میں نہیں آتا، یاد رکھیں۔ تو کھل کر لوگ بہائی کر رہے ہیں تو کھل کر ہی بولنا پڑے گا، اس کو چھپ چھپ کر نہیں کہ لیٹر لکھا سکتا آپ کی بچی، آپ کا گھر فلاں، نہیں ہے، کھل کر بولنا پڑے گا اس کو، اس لیے کہ آپ کھل کر بہائی اس طرح سے جو ہے بازاروں میں کر رہے ہیں، دعوتوں میں کر رہے ہیں، جہاں اگر ہزاروں عورتیں جمع ایک جگہ اور مرد بھی اس میں داخل ہے، اور آپ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں، کم لباس، چست لباس، اور اکثر جگہ جو لباس کے سسٹمز ہیں ہمارے پاس، وہ سسٹمز اتنے خطرناک ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنے خطرناک سسٹمز۔ اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر اس کی 59 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلبابہن۔ اب دیکھیے سنی آیت کیا ہے، اے نبی، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ٹھیک، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ تو پتہ چلا جب میں اصلاح معاشرہ کے لیے نکلوں گا نا، تو سب سے پہلے یہی اصول ہے، اپنی گھر سے، ہے نا، اپنی عورتوں کو سب سے پہلے۔ ہم دوسروں کی عورتوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، ان کی بچی کیا، ان کی بچی کیا، چھوڑیے، وہ نبی سے خطاب گھر سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم بھی اصلاح گھر سے شروع کریں گے۔ برائی ہمارے گھر سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا ہو رہی ہے، دوسروں گھر نہیں، ان کی بچیاں، ہماری بچیاں، ان کی بیویاں نہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، ہم پہلے وہ دیکھیں گے۔ تو کہا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، تو مطلب چونکہ شوہر ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے بیوی کے، مطلب بیویاں ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے شوہر کی، مطلب یہ جو ہے اس کے ماتحت ہے بیوی، تو پہلے اس کی اصلاح ہوگی۔ کبھی کبھار ہوتا ہے والدہ ہے کسی کی نہیں سنتی بچوں کی، چونکہ وہ آپ کے والد کی کنٹرول میں سیدھا، آپ کے نہیں، تو پہلے جو حق ہے بیوی پر ہے، اس لیے کہ بیوی خاندان ہے اس کا، اس کو بولیں گا۔ وہ بناتی کا، اور بیٹیاں اس کے بعد اس کی ڈائریکٹ کنٹرول ہے نا اس پر، ایک باپ کا بچی پر، یہ دو کو پہلے دیکھیں گا۔ اور کہا پھر اس کے بعد بناتی کا وہ نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، پھر صحابہ کی بیویوں سے اور ان کی بچیوں سے۔ تو ہم اصلاح معاشرہ اپنے گھر سے شروع کریں گے، کبھی بھی میری بیوی، میری بچیاں، اور اس کے بعد ہمارے گھر کی عورتیں، اور پھر عام عورتیں جو ہمارے اطراف اکناف میں رہتی ہیں۔ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو، مومن یدنین علیہم من جلبابہن، کہہ دو کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لے، چادریں لٹکا لے۔ اور صحابیات کا پردہ ایسی ہی تھا، یاد رکھیں، چادریں ڈالتی تھی وہ، کیونکہ لفظ تو چادر کا ہے، وہ پردہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی چادر ہوتی۔ اگر آپ کو آج بھی دیکھنا ہے چادر ڈال کر کیسا پردہ ہوتا ہے، تو ایرانی عورتیں کرتی ہیں ایسا پردہ، چادر والا، تھوڑا بہت ٹف ہوتا ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہاتھ کھلے نہیں ہوتے ہیں، اس کو بٹن بھی نہیں ہوتے، چادر کو ہاتھ سے پکڑنا پڑتا اندر سے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کے ہاؤ پورے چھپ جاتے ہیں، اس کا پورا جو ہے آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خاتون دکھنے میں کیسی ہوں گی، اس کا حلیہ کس طرح سے ہوگا، یا اس کا جسامت کیسی ہوں گی، اس لیے کہ وہ چادر ایسی ڈالی جاتی ہے۔ اور صحابیات جو ڈالتی امہات المومنین اور صحابیات، ایک چادر ہوتی بڑی جو سر پہ ڈالی جاتی اور وہ سب طرف لٹکتی، ٹھیک ہے، جس سے پورا جسم ڈھک جاتا، اور وہ چادر لڑتی بھی اتنی بڑی ہوتی، زمین پر لڑتی، اور اس کے بعد جو کھلا حصہ سامنے کا ہوتا اس کو اندر سے ہاتھ ڈال کے وہ پکڑتے، اور ایک ہاتھ سے کبھی کچھ کام ہوتا اس میں سے نکالتے، ٹھیک ہے، تو وہ چادر اندر سے پکڑتے، اور چادر کا جو سامنے کا تھوڑا حصہ کھلا ہوتا، جس میں سے دیکھتے تو ایک آنکھ سے دیکھتے دوسری آنکھ چھپی ہوئی رہتی تھی، یا پھر یہ آنکھ سے دیکھے تو یہ چھپی ہوئی رہتی تھی، یہ تھی چادر، ٹھیک۔ بہرحال وقت، حالات، زمانے سے اس کی شکل حیت بدل سکتی ہے، لیکن اتنی نہ بدل دیں کہ یہ چیز پہچانی نہ جا سکے کہ یہ برقع ہے، ایسا لگے کہ یہ فیشن کرتی جو مسلم عورتیں وہ ایسا پہنتی ہیں۔ آج تو یہ ہو گیا نا، وہ چادر کو تبدیل کرتے کرتے اس انداز پہ لا لیا ہم نے کہ آج برقع اپنے جسم کو یا پردہ اپنی زینت کو ڈھانکنے کے لیے اور شریعت کے حکم کی پابندی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پردہ اس لیے ہوتا ہے کہ سب لڑکیاں فلاں پہن رہی تو ہم بھی وہ پہنیں گے، اور جیسا جیسا فیشن بدلے گا ویسا ایسا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا وہ پھڑکی والے برقعے ہوتے تھے، ابھی تو بہت اللہ ماشاء اللہ کبھی دکھ جاتا کوئی، ہے نا، وہ اینٹک پیس ہو گئے پورے، وہ ہے نا، وہ برقعہ ہوتا تھا کہ نیچے کا حصہ ہوتا یا اندر سے پورا ڈالا کرتے تھے خواتین، وہ بھی ایک قسم کی چادر ہی تھی، ٹھیک، اندر سے پہنا کرتی مکمل، اس کے بعد ایک چادر جیسا کچھ ہوتا جو لمبا یہاں تک کمر تک آتا، مطلب ڈبل ہو گیا، ایک اندر سے ہے برقعہ، اس کے علاوہ اوپر سے ڈالتی، اور اس کو کئی وہ ہوتے تھے، پرتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ ایک پرت ڈال کے چلتے تھے، کچھ لوگ دیکھیے آپ 2 پرت ڈالتے، مجھے اچھے سے یاد ہے، اس کو 3 پرتیں ہوتی تھی، اور تینوں باریک باریک، مطلب ایک اس میں آپ کلیئر اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں، دوسری پرت میں بہت مشکل ہے کہ آپ دیکھ سکیں، تیسری پرت میں صرف وہ دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کو بھی اتنا ہلکا دکھتا ہے جتنا سامنے والے کو، سمجھ، تو کبھی کبھار وہ کچھ دیکھنے کے لیے پرتیں اٹھاتی تھی، 1 2، ہے نا، مطلب دیکھیے ریسٹرکشن چہرے کا بھی پرتے تھی، اور وہ مکمل گھیراؤ ہوتا تھا، اس کا اندر کی جسامت نہیں دیکھ سکتے تھے آپ، اس لیے کہ وہ مکمل گھیراوا ہوتا تھا، اور وہ ہوتی تھی، یہ بھی ٹھیک تھا، اور اس کو چہرے پہ باندھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو نقاب یا برقعہ تو فیشن ہے، اس لیے کہ آپ مکمل جسامت دیکھ سکتے ہیں، اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اور کم بھی ہوتا ہے،
لمبے تو ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ ٹخنے تک ہے، مردوں کو چاہیے تھا اونچا کرے تو عورتیں اونچا کرتی ہے نا، مردوں کی ہونا چاہیے. عورتیں بہت سی بار ایک فیشن ہے 3/4 عورتوں کا، ویسے مردوں میں بھی آ گیا، عورتوں کے لیے تھا وہ کہ وہ ٹخنے سے اوپر ہوتی ہے ان کی پینٹیں. ارے یہ مردوں کا فیشن ہے بھائی، عورتوں کا نہیں ہے. تو مرد پورا پہن رہے اور عورتیں چھوٹا پہن رہی، ٹھیک درست نہیں. تو جو ہے مکمل نیچے لیٹتا تھا وہ ٹخنے تک ہے، کسی کا گھٹنے تک بھی ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک پیجامہ پہنتے ہیں وہ بھی اتنا پتلا اسی کو انتہا نہیں، چوڑی دار پیجامہ ہوتا ہے وہ بھی، سادی شلوار وہ نہیں. اور عجیب عجیب بہرحال پھر اوپر باندھنے کے عجیب عجیب انداز ہے، عجیب عجیب وہ ہے. بلکہ ایک صاحب تو کہنے لگے یہ برقعے نہیں ہیں، اور واقعی برقعے نہیں، یہ تو نائٹیز ہے، رات میں پہنتے ہیں نا آدمی سونے سے پہلے، ایک گاؤن ہوتا ہے وہ ہے یہ بالکل. آپ چلتے چلتے خالی ایک پہن لیے اور اس کو ٹائی باندھ لی اور چلے آپ. مطلب مکمل طور سے پردہ جو زینت کو ڈھانکنا، جسامت کو ڈھانکنا، تو وہ تو الٹا ہوتا ہے. اگر بغیر پردے کے تو شاید کھلا رہیں گا، وہ پردہ پہننے سے مکمل طور سے آپ اس کی جسامت سمجھ جائیں گے کہ کیسا ڈل ڈالے، کیا معاملہ، اندازہ لگائی. تو اس چادر کا حکم ہے شریعت میں، چادر سمجھتے ہیں نا. چلیے ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں، ٹرینوں میں سفر کر رہے، گاڑیوں میں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن آپ مکمل طور سے اس کو بدل نہیں سکتے ہیں. آپ اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ ڈیزائننگ کیجیے اس کو کہ جو ڈھیلا ہو، جس سے میرا جسم کی جو ہے جسامت سمجھتے ہیں نا، اس کے پارٹس کیسے ہے، کہ کیسا ڈھال ہے، کیسا وہ نہ دکھے، وہ بہت ضروری ہے. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ برقع خود جو زینت کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، وہ خود زینت کا ایک موضوع بن چکا ہے. بلکہ لوگ اس خاتون کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کے برقعے کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس نے برقعہ ایسا خرید لال پیلا ہرا ادا نیلا اور ہمہ اقسام کے کلر ہے. بہرحال آج کل تو ہر رنگ میں، ہر ڈیزائن میں آتا ہے، اور ایک سے ایک نقش و نگار، بیل بوٹے، نگ ہے تو امریکن ڈائمنڈس ہے تو چائنیز ڈائمنڈس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگے ہوئے ہیں. گویا وہ خود ایک زینت کا موضوع ہے. لوگ اس سے پہچان رہے کہ یہ عورت کس خاندان کی ہوں گی، کتنی مالدار ہے، اس کا اسٹیٹس نکل جاتا ہے اس کی چمکی سے. اس کی جو برقعہ ایک دم سادہ ہو، آپ کا ایک دم سادہ، اس کو دیکھ کر آپ کو نہ لگے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا معاملات کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو ایک دم سادہ ہو. اور ویسا آپ کوشش کریں پہننے کا جو آپ کے علاقے میں سب عورتیں پہنتی ہیں. اس کا رنگ وہ ہو جو آپ کے علاقے میں چلتا ہو. اگر آپ ساؤتھ انڈیا رہتے ہیں تو وہاں سفید پہنتے تو آپ سفید پہنیے وہاں. اگر آپ نارتھ انڈیا جائیں گے تو بلو پہنتے تو آپ بلو پہنیں گے وہاں. اگر آپ جو ہے اس طرف جائیں گے، ایسٹ کی طرف، انڈیا کی طرف، تو بہت سے لوگ پیلے برقعے پہنتے ہیں، پیلا رنگ ہوتا ہے بالکل ایک دم یلو، کہ آپ بالکل فل بارش میں بھی دیکھ سکتے کوئی خاتون آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ پیلا رنگ دکھتا ہے اس. تو بہرحال وہ لوگ پیلا پہنتے تو آپ پیلا پہنیں گے، اس لیے کہ آپ مختلف نہ دکھیں عام عورتوں سے. مسلمان بالکل ویسے ہی ہو، ان کے اندر گھل مل جائے، اور کوئی آپ کی برقعے سے یہ پہچان نہ سکے کہ یہ کتنی مالدار ہے، کتنی غریب ہے، کتنا معاملہ، بالکل ایک دم سیدھا سادہ، ٹھیک. اور اس انداز سے ہو کہ آپ کی زینت کو اظہار نہ کرتا ہو. آستینہ اس انداز سے بنی ہو کہ اس کو کف ہو. ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا آپ نہیں کرے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تو آپ نے کیا کیا پہنا ہے، زیورات دکھ رہے ہیں، اندر کے لباس کی جو ہے ذریعے اور اس کے بیل بوٹے نظر آ رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کا لباس. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک خاتون تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کسی نے کہا اس کا بیٹا شہید ہو گیا. اور جب اس کی شہید کی خبر ملی، جب اس کی لاش لائی گئی، جب اس کو خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی اس لاش کے پاس آئی. تو اب سب کیا امید کر رہے تھے کہ جیسی اس کو اس کے بیٹے کا صدمہ ملے گا وہ دوڑ کر آ جائیں گے. تو جب اس کو خبر ملی اور جب وہ باہر آئی تو برقعے میں تھی وہ، مطلب کچھ دیر بعد آئی. تو کچھ لوگوں نے اور کچھ عورتوں نے یہ کہا کہ کیسی عورت ہو تم، تمہارے بیٹے کی لاش آئی تھی اور اس کی شہادت کی خبر تھی اور تم برقعے میں آئی، مطلب اتنا وقت لیا تم نے. تو کہا کہ بے پردگی کے فتنے میں پھنسنے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹے کی لاش دیر سے دیکھوں. بے پردگی کے فتنے میں پھنسنے سے تو اچھا ہے کہ اس میت کو دیر سے دیکھا جائے، تھوڑی دیر سے. تو وہ خاتون اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے تھوڑی دیر سے آئی باہر نکل کے برقعے کے اندر. اس لیے کہا کہ بے پردگی کا فتنہ بہت زیادہ بڑا ہے بنسبت بیٹے کی موت کا فتنے سے. بیٹے کی موت کا فتنہ کیا، چلا گیا وہ بھی شہید ہوا، لیکن بے پردگی کا فتنہ یہ بڑا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کی موت سے بڑا فتنہ بے پردگی کو بتایا. صحابیہ نے اندازہ لگائی، ڈھانک کر وہ باہر نکلی تھی. لوگوں کو تعجب ہوا، اور زمانے بھی انسانی تھے وہ صحابہ بھی. ان کو لگا کہ دیکھا جائے تو کچھ حالات ایسے ہوتے کہ انسان جس کے اندر ایسا ایکشن لے بھی لے، گھر میں آگ لگی انسان بغیر پردے کے باہر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت ممانعت نہیں کرتا. لیکن اس میں بھی کوئی خاتون اتنا وقت پالے اور اپرون ڈال کر سر ڈھانک کر آئے تو لوگ کہیں گے یار ایسا کیوں کیا. تو وہ کہیں گے نہیں، میرا تو یہ تقویٰ ہے کہ میں نکل سکتی. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے پردے کو ترجیح دی بنسبت اپنی جانوں کے اور اپنے جسمانی نقصان کی. معلوم. ایسے بھی خواتین میں نے دیکھی جنہوں نے، اگر فیمیل ڈاکٹرز نہیں تھے تو انہوں نے آپریشن بھی نہیں کرایا. ایسے آپریشن جس کے اندر ان کا جسم دکھ سکتا تھا، لیکن کوئی عورت ڈاکٹر نہیں تھی اس زمانے میں تو ویسی مر گئے، لیکن انہوں نے آپریشن نہیں کرایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے آپ بھی ایسا کریں کہ مر جائے لیکن آپریشن نہیں کرا، لیکن وہ تقویٰ ہوتا ہے. ایک چیز ہے یاد رکھیے، اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ چیز. بیماری ایک طرف ہے لیکن حیا ایک طرف ہے، اپنی حیا تو نہیں کر سکتا.
وہ چاہے بیماری کچھ بھی ہو، وہ حیا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ پاک بازی، وہ معاشرے اور ماحول اور وہ تربیت کا نتیجہ ہوتی تھی۔ آج ہی بہت سی بار دیکھتے ہیں خاتون، بوڑھی خاتون جس کو ادھیڑ کہیں گے عمر کے اعتبار سے، بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کا جسم ڈھل چکا ہے، اس کے جلد اس کی لٹک رہی ہے، اور عمر اس کی 60 70 80 90 کی، اب بالکل آپ دیکھ کر امید کریں گے کہ یار یہ تو چل کیسے رہی، تعجب ہو رہا ہے۔ ادھیڑ جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، بوڑھا کھوسٹ جس کو بولیں گے، اتنے بوڑھے ہیں اور آج بھی پردے میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے پردے میں رہتے ہیں، لیکن افسوس انہیں کے بعد ان کی بہنیں چل رہی ہے اور ان کی پوتیاں ہیں بغیر پردے کے ہیں۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ عورت جو اتار بھی دیتی، سورہ نور میں اللہ نے کہا اگر اتار بھی دے اس عمر میں جب کہ شادی کی عمر نہ ہو اور کوئی خواہش نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن پہننا بہتر ہے، تو آپشن دے دیا اللہ نے، بہتر تو ہے پہننا، نہ بھی پہنے، تو وہ اس آپشن کو بھی آپٹ کر رہی ہے اور اس کو پہن رہی ہے، اور جن کے لیے تو فرض ہے، تعجب کی بات ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کیسا عجیب معاملہ، کیسا عجیب معاشرہ، کیسے عجیب حالات پردے کے، بہت برے حالات یاد رکھی۔ اگر یہ لباس کا معاملہ ہم نے نہیں اس کو سنجیدگی سے لیا، اور گھر کے بڑوں کا کام ہے، دوسروں کی بچیاں، دوسروں کی بیویاں، دوسروں کی عورتیں، ہم کو کچھ نہیں بولنا ہے، ہم کو صرف اپنے گھر کی اصلاح کرنا، ہر فرد اپنے گھر کی اصلاح کرے، باقی چھوڑ دے۔ جب یہی افراد کی اصلاح ہو کے باہر آئیں گے سب پردے والے ہوں گے۔ کچھ بڑے بڑے مسلم شہر ہیں جہاں بے پردگی نہیں ہے، فیشن چاہے جتنا بے پردگی نہیں، اس لیے کہ پورا ماحول پردہ کرتا ہے، تو مجبوراً کوئی بھی عورت پردے سے باہر نکلتی ہے، اس لیے کہ پورے ماحول نے اس چیز کو باقی رکھا ہے، ماشاء اللہ کی پردہ کرتی ہے تو لوگوں نے باقی رکھا۔ تو یاد رکھیے پردہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ لباس کے اندر شامل ہے عورت کے کہ مکمل اپنے جسموں کو ڈھانک کر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں گی۔ اور ایسے لا تعداد واقعات ہے صحابہ کے، صحابیات کے، سلف صالحین کے کہ پردے کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر آیت 31 میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ کہ اللہ فرماتا ہے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان پہ ڈالے رکھے، ٹھیک ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دے، سوائے ایک لسٹ ہے اپنے شوہر کے، اپنے باپ کے، شوہر کے باپ کے، پوری ایک فہرست ہے اپنے بھتیجوں کے اور اپنے سگے بھانجوں کے، ایک پوری فہرست ہے اس کے یاد رکھیں سورہ نور کے اندر ہی۔ تو یہاں بھی اللہ نے رب العزت نے فرمایا کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ ایک تو گھر سے باہر خاتون جائیں گی تو مکمل سر سے پیر تک ڈھکیں گی، یہ تو پردہ ہوا۔ گھر کے اندر ہے تو اس کی بھی اصول ہے، گھر کے اندر بھی ہوں گی تو اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں گی، یاد رکھیں، اور اوڑھنیاں ایسی ہوں گی جس سے اس کا جو ہے پوری گردن، اس کا پورا سینہ، ٹھیک، اور پچھلا حصہ اور سر سے اس کو ڈالیں گی، پورا یہ چیز جو ہے اس سے ڈھک جائے، یاد رکھیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، مکمل طور سے اپنے جسموں کو ڈھانکنا یہ ایک مومن عورت کے لیے یاد رکھیے ضروری ہے۔ گھر میں اگر ہو تو اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، ٹھیک ہے، خامخواہ اظہار، ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے محرم کے سامنے عورت دکھا سکتی ہے، اس کا چہرہ دکھا سکتی ہے، اس کے اگر بال دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ہاتھ جو عموماً دکھتے ہیں، ہاتھوں میں جو خوبصورتی کے لیے اس نے زیورات پہنے، گلے میں جو خوبصورتی کے لیے زیورات پہنے، جو چہرے پہ کچھ اگر خوبصورتی کے لیے زیورات پہنے وہ دکھ جائے، محرمات کو اس کا شوہر، اس کا والد، اس کا سسر، گھر میں جس گھر میں رہتی ہے، اس کے سگے بھتیجے، اس کے سگے بھانجے، ٹھیک ہے، اس کے نانا، ٹھیک، اس کا چچا اور تایا، یہ سب سگے ہے، اس کا ماموں سگا، اور ٹھیک ہے اس کے اوپر کا، ٹھیک ہے، اور اسے نانا اور نانا کے والد، دادا یا دادا کے والد، اس کے اوپر جتنی نسلیں، باپ کے اوپر جتنی اور نانا کے اوپر جتنی اس کے محرمات ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو ان سب سے جو ہے اس کو پردہ نہیں ہے تو وہاں یہ دکھا سکتی ہے، ٹھیک۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ حکم دے رہا ہے، گھر کے اندر جو محرمات کی فہرست آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو ڈھک کے نکلنا ہے، وہاں بھی اپنے گریبان کو اور سر کو ڈھک کر رکھیں گی وہ، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی وہ چیز نہیں دکھائیں گی جو شرعی اعتبار درست نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں محرمات کے سامنے بھی خواتین ایسی آتی ہیں کہ جو حرام ہے ان کے وہ اعضاء اور وہ حصوں کو دیکھنا، معلوم۔ ایک تو آستین غائب ہے، آستین کپڑوں کی سب کی غائب ہے، ٹھیک۔ اب کپڑے آپ خریدنے بھی جاتے آپ بغیر آستین کی ملتے ہیں، آپ کو لے کر آستین لگانا پڑتی ہے، جو ہے بیچارے 1 2 4 5% جو چاہتے ہیں دین و شریعت پہ چلے ان کے لیے مشکل ہے بہت، ان کو آستین خرید کے الگ سے ٹیلر سے سلانا پڑتی ہے، آستین غائب ہے۔ کیا یہ شریعتاً جائز ہے کہ ایک عورت کا کلائی چھوڑ کر اس کا پورا جو ہے ہاتھ اور اس کا ڈنڈ کوئی دوسرا محرم بھی ہو اس کا، کیا درست ہوگا؟ یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ یہاں بھی آپ ڈھانک کے رکھے، دکھ جائے الگ بات ہے، ہاتھ اس میں ہاتھ میں کیا پہنا، لیکن یہ تو ڈھانکنا ہے نا، جسم کو یہاں تک کھلا چھوڑ دیا آپ۔ آستین غائب ہے، گلے اتنے بڑے بڑے جسی کوئی انتہا نہیں، گلے اس طرح سے سلائے جاتے کہ اتنے بڑے، اس کی کوئی انتہا نہیں، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اس چیز کو بتا کر کس کا کیا فائدہ ہے سوائے بے حیائی اور بے شرمی کہ اس میں کچھ بھی اخلاقیات کا 1% بھی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مذہب کے اندر اخلاقیات کا کوئی حصہ مانا جاتا ہے اس کو کہ گلا آپ کھلا چھوڑ دیں۔ پیٹھ دکھ رہی ہے، بہت سی بار تو پیٹھ پوری کھلی آج کل، ایسے ڈریسز جس میں صرف لیسز ہوتے ہیں،
اور مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں، میں غیر مسلموں کی یہاں بات نہیں کرتا ہوں، لیس والے آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ؟ یہ حصہ کیا جسم کا اس کے باپ کے لیے بھی دیکھنا جائز ہے اس لڑکی کی؟ نہیں جائز نہیں ہے، اس کے بھائی کے لیے نہیں، لیکن گھروں میں سب دیکھ رہے ہیں۔ عورتیں ہیں گھر کے اندر ساڑیاں پہن لی ہیں، ساڑی میں آپ بتائیں کتنی قباحت ہے اس کے اندر، آپ کا پیٹ دکھتا ہے۔ اگر آپ کو سن کر برا لگ رہا ہے تو تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں، تو کرنا زیادہ بری بات ہے خالی سننے سے، کہ میں صرف بول رہا ہوں۔ پیٹ آپ کا دکھتا ہے، یہ آپ کے شوہر کے لیے صرف، اگر وہ دیکھنا چاہے تو باپ دیکھ رہا ہے اس بیٹی کا پیٹ، یا جو ہے گھر میں اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے پیٹ، ظاہر سی بات ہے میری ناف دیکھ، میرے ناف سے لے کر میرا گھٹنا میرا سطر ہے، ایک مرد کا سطر ہے، تو عورت کے لیے تو بدرجہ اولا حرام ہے یہ بتانا ہے نا، اس کی ناف دکھتی ہے نا اس کے اندر، اتنا پورا پیٹ اس کا دکھ رہا ہے، پیٹ اس کی دکھ رہی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی شرم اور حیا کا مادہ ہی نہیں۔ اگر اس کو الٹر کرتے آپ ہو بہو جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں، اس کو اگر تبدیل کرتے، تبدیلی ٹھیک تھی، پھر کیا آپ ایسا سلاتے کہ اس کا گلا اوپر تک ہوتا، اس کو باندھ دیا جاتا، اس کی آستین لمبی ہوتی ہوتا، آپ اندر سے ایک شلوار ڈالتے، ظاہر سی بات ہے ساڑی پہن کے آپ سیڑھیاں چڑھیں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ٹخنے تک بھی دکھانا جائز ہے، صرف جہاد کی حالت میں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمیں جہاد کی حالت میں حکم ہوا ٹخنے تک اوپر رکھ سکتی ہے اپنا ہمارے، تاکہ چونکہ گھوڑوں پر چڑھنا ہے بھاگنا ہے تو ٹخنے تک، جہاد کی حالت میں، عام حالت میں نہیں، عام حالت میں یہ سب چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے میرے لیے۔ آپ دیکھیے پنڈلیاں دکھ جاتی ہیں عام طور سے، کتنی شرم کی بات ہے، اگر سے آپ کو سننے میں شرم آ رہی ہے، مجھے بولنے میں بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ سب تو دکھ رہا ہے نا، کیا کریں اب اس کو، یہ برائی عام ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے، یہ برائی عام ہے، کیوں تبدیل نہیں ہے تو۔ اور یاد رکھیے یہ بات میں بار بار بولتا ہوں، جو اپنے لباس میں تبدیلی نہیں لا سکا نا، میں امید نہیں کرتا ہوں باقی کسی معاملے میں تبدیلی لایا ہوں۔ لباس سے پتہ چلتا آدمی کیا ہے، اس لیے کہ اس کی خواہشات ہے اس پہ ظاہر، اس پہ منحصر ہوتی ہے۔ خواہشات کو جو نہیں دبا سکا، میں نہیں سمجھتا ہوں پھر بہت ممکن ہے کہ وہ بہت چیزوں میں بتا تو رہا عقیدہ فلاں ہے معاملات ہیں، لیکن وہ خواہشات جہاں آئیں گی وہ دیکھیے وہ عقیدے کو بھی چھوڑ دیں گے، چونکہ ابھی اس کی خواہشات کو مار نہیں سکا۔ اور لباس بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اختیار کر دیا، کوئی ایک طرز ہے نا۔ ایک ہندو دیکھیے جو مذہبی ہندو، آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے، اس کا لباس بتائیں گا، اس کا حلیہ۔ ایک جین کو دیکھیے، آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے، یہ ایک مضبوط آدمی اپنے عقیدے پہ اڑ چکا ہے نا، اس کا لباس کی لباس ہے نہیں ہے، کم ہے، پرٹیکولر ایک قسم کا لباس ہے جو عام لوگ نہیں پہنتے، ان میں بھی دقیانوسی لباس ہے لیکن وہ پہنتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ہونا چاہیے، لباس کی تبدیلی سے ہم پتہ کر سکتے ہیں یہ آدمی واقعی میں کچھ تبدیلی لایا ہے اور لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک زبردست تبدیلی لائے اپنے اندر۔ لباس تبدیل کیجیے۔ تو ساڑی میں جو عورتیں ہیں، پیٹ دکھ رہا ہے، حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو پتلا لباس پہنیں گی، لباس ہے اس کے آنگ پورا لباس ہے، سب ڈھکا ہوا ہے لیکن پتلا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے، جسم دکھ رہا ہے، وہ عورت جو پتلا لباس پہنیں گی، اللہ رب العزت کو روز قیامت جہنم میں اتنے گہرائی میں اور اتنے دور ڈالیں گا کہ جہاں جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگیں گی، حالانکہ جہنم کے ایک بڑے حصے میں جنت کی خوشبو آتی رہیں گی، اتنے دور اٹھا کر پھینکیں گا اس عورت کو، اس کا لباس پتلا ہو، پتلا، اور جس کا لباس ہی نہ ہو، یہ پتلے کے بارے میں ہے، یہاں تو لباس ہی غائب ہے نا، آستینیں پوری مکمل غائب ہے، گلے بڑے ہیں، پیٹ آپ کی دکھ رہی، پیٹ آپ کا دکھ رہا ہے، سبحان اللہ، آپ کے ٹخنوں تک پیر دکھ رہے ہیں آپ کے، سبحان اللہ، نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، الٹر کیجیے یا چھوڑ دیجیے، کوئی ضرورت نہیں ایسا لباس کی۔ ہاں خاندان در خاندان پہنے تھے، توڑ دیجیے ان رسومات کو جو آپ کو اللہ رب العزت کے پاس جہنمی بنائی لباس، یہ لباس اللہ قبول نہیں کرنے والا، یہ جسم جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے محرم بھی دیکھ رہے تو آپ کو گناہ گار مل رہا، آپ کو گناہ مل رہا ہے، اس کو مانو، باپ ہے بیٹی کو دیکھ رہا ہے اس حالت میں، شرم آنی چاہیے، اس کو تاکید کرنا چاہیے۔ لیکن مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی عورتوں کے لباس کھاتا، نہیں بھائی وہ ان کا ہے، اپنا کچھ نہیں، بس ہر معاملے میں آپ نے ان کا کر کے دو پیرلل گورنمنٹ چلا دی گھر کے اندر، ایک ان کی اور ایک میری، ہے نا، ان کی، اور وہ پھر اتنے قابض ہوتے ہیں کہ تم صرف گھر میں اور کھا کے چل جاؤ بولتے، باقی تمہارا کچھ نہیں، باقی سب ہمارا ہے نا، یہ شادی طے کریں گے، رسومات یہ کریں گے، خرافات یہ کریں گے، گھر یہ چلائیں گے، سامان یہ خرید لائیں گے، آپ کے کپڑے بھی یہ لاتے ہیں، بلکہ شرم آتی ہے بہت سی بار مردوں کے انڈر گارمنٹس عورتیں خرید کے لاتی ہے، دیکھیے آپ بازاروں میں جا کر، کام تو مردوں کا تھا یہ، تو وہ سب کر رہی ہو پورا مکمل طور سے، اور آپ صرف ایک چھوٹی سی لوکل گورنمنٹ چلا رہے ہیں، اگر حکومت ہے آپ کی، اس لیے کہ مرد سرپرست ہے گھر کا، تو اس کی گورنمنٹ ایک طرح سے حاکم ہے، وہ حاکم کی حکومت ہی ہے، اس لیے حاکم کہلاتا ہے نا، مرد حاکم ہے، تو آپ نے تو اپنی حکومت پیرلل گورنمنٹ کو دے دی پوری، دھیرے دھیرے ہوتا ہے نا، ایسی دیا آپ نے، یہ ان کا معاملہ، یہ رسمات ان کی معاملہ ہے، یہ شادی بیاہ کا وہ جو کرے ان کا معاملہ ہے، وہ فلاں ان کا معاملہ ہے۔ ایک زمانہ آتا پھر جب ایک انسان عمر 40-50 سال تک پہنچتا ہے اور وہ کچھ تبدیل لانا سوچتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، تو بولتے حضرت سیدھے ہو جاؤ، کہ تو فلی کنٹرول ان کا ہے، آپ کو بولنا پڑتا ٹھیک ہے میں کونے میں ہوں، اور بیچارے کبھی کار ہوتا ہے رسومات غلط ہے، فلاں خرافات ہے، اور کبھی کار شادی ہوتی ہے گھر میں تو باہر بیٹھے رہتے،
اندر خوب تماشا چل رہا ہے. لوگ آ کے بولتے ہیں حضرت کیا بات ہے, آپ تو بتا رہے تھے فلاں فلاں. بولتے یار عورتیں غالب آ کے میرے کو, میں نے بولا تو میرے کو باہر کر دی. تو یہ حالت تو بنا لی ہم نے, پیرلل گورنمنٹ دے کے یہ حالت بنا لی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد حاکم, میں کہہ رہا ہوں جابر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جبر کرے ظلم کرے, لیکن اس نے ڈیسیجن میکر ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کون سا لباس عورت پہنیں گی اور کون سا نہیں پہنیں گی, اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں. اتنے دو پہ کنٹرول کر لیجیے, باقی چھوڑ دیجیے. آپ آنے والی نسلیں ہوگی کنٹرول میں, آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں, یہ بیٹیاں مائیں بنیں گی, ختم ہو گیا معاملہ. دو پہ کنٹرول لا لیجیے. باقی میری والدہ سنتی ہے نہیں سنتی والا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ان سے. اس لیے کہ اللہ میرے والد سے پوچھیں گا اس کے تعلق سے, آپ کے والد سے آپ کی والدہ کو پوچھیں گا, میرے سے نہیں, میرے ماتحت نہیں ہے نا. میرے ماتحت لوگوں سے مجھ سے پوچھ, میری بیوی اور میرے بچے, بچوں میں بالخصوص پردے کا معاملے میں میری بیوی اور میری بچیاں لڑکیاں. تو اس معاملے میں تو بہت سخت ہونا پڑے گا آپ کو ڈکٹیٹ کرنا پڑے گا وہ کیا پہنیں گے اور کیا نہیں پہنیں گے. اور عورتوں کام ہے مردوں کی بات سنیں, وہ یاد رکھیں. اگر ایسا نہیں کریں گی تو اللہ رب العزت گناہ گار ہوں گی اپنے شوہر کی انکار, اور وہ بھی شریعت کے حکم کے اس میں انکار ہوں. نہیں ہم کو نہیں پہننا, یہ نہیں چلتا, آپ پہنا دیں گے, لوگ کیا بولیں گے. ارے لوگ تو آپ کو کپڑے پہنے بھی تو بولیں گے اور کپڑے نہیں پہنے بھی تو بولیں گے, آپ کو کہیں ٹکنے نہیں دینے والے. آپ ایک فیشن لیجیے تو دوسرا کر کے آتے, بولتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا, ایک ہفتہ پہلے کا فیشن ہے. آپ اس کو اپڈیٹ کر کے آئے, پھر اگلے ہفتے کچھ نیا کر کے بولتے تو وہ پچھلے ہفتے کا فیشن تھا, اب ہفتے نیا آ گیا. آپ زمانے کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے اس کی برائیوں میں, لیکن شریعت کا ایک پیمانہ ہے, وہ فل فلیش آ کر بتا دیا گیا ہے, اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. ان کو تو کبھی آپ پا نہیں سکتے. مجھے بتائیے ٹیکنالوجی میں, فیشن میں کیا کبھی آپ کوپ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں؟ نہیں, اگلے ہفتے بدل گیا. لیکن شریعت کا ایک پیمانہ ہے, اس تک تو آپ ہر کوئی پہنچ سکتا ہے. یہ ایک انسانی کنٹرول میں ہے. اس ڈریس, اس لباس اور اس فیشن کو پہنچ جائے جو شریعت نے حکم دیا. شریعت فیشن کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ بے حیائی جس میں چھلکتا ہو اور جس سے برائی آتی ہو, اگر ایسا فیشن تو غلط. فیشن سے مراد اچھے اور نئے نئے لباس پہننا, تو شریعت تو بولتی ہے ہاں پہنو, کھاؤ پیو خوب, کوئی مسئلہ نہیں, اور خوب پہنو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بے حیائی نہ ہو, بے شرمی نہ ہو, اسراف نہ ہو, حرام کاری نہ ہو, جسم نہ دکھے, یا شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ, حرام چیزیں نہ پہنو, یا وہ چیزیں جس کو شریعت نے کھلا رکھنے کو ڈھاکو نہ, ڈھکنے کو کھلا نہ رکھو. سب رولز بتا دیے نا ہر چیز کی, تو وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے ہمارا لباس ہوگا. تو مرد اپنی حاکمیت واپس لے, عورتوں کو اس کی تاکید کرے, عورتیں مردوں کی بات اس معاملے میں سنیں, وہ جو کہہ رہے ہیں. اگر نہیں سنیں گی تو ڈبل گناہ گار ہیں گے. ایک شوہر کا انکار, دوسرا اللہ کی شریعت کا حکم دے رہا ہے. اگر وہ کوئی نافرمانی کا دیتا تو الگ بات ہے, وہ حکم دے رہا ہے تو اس میں سنیں. ورنہ آج جو لباس کی کمی اور اس کے بے حیائی نے جو تماشے کیے نا, میں کہہ رہا ہوں نا, اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا. ہر آدمی جو ملوث ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے فتنے میں, وہ وجہ اس کے لباس ہے, اور بالخصوص عورتوں کا لباس. مردوں کا لباس سے نہیں. کوئی مرد چڈی میں بھی آ گیا تو آپ نہیں دیکھنا پسند کرتے نا. کوئی اس کو دیکھ کر بولیں گا واہ کیا انسان, نہیں, کوئی نہیں بولیں گا. بولیں گے یار چھچورا آدمی ہے, بے شرم ہے, کپڑے کم تھے, یا آؤٹ آف مائنڈ ہے, پاگل ہے, یہی سمجھیں گے. لیکن خواتین کا معاملہ ویسا نہیں. یاد رکھیے, آپ ذرا برابر بھی آپ کے لباس کے اندر اگر برقع بھی پہنتے اور چست پہنیں گے تو پوری دنیا دیکھتی ہے آپ کو. اور جتنے لوگ دیکھتے ہیں, اور اس سے اگر وہ جو اپنے معاملات, اپنے خیالات, اپنے کام میں بگڑتے ہیں, تو یاد رکھیے آپ اس کی وجہ ہے. اس کا امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے. لباس, غلط لباس کا اثر بہت دور تک ہے. اور آج ہم پورے شکنجے میں شیطان کے, جو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کھیل کھیلا تھا, لباس کھولنے لگا دیا تھا, بس سبھی شکنجے میں. پھر کیا امید کرتے ہیں ایسے ماحول معاشرے میں رہ کر ہمارے بچے, جس عمروں میں آج کل شادیاں ہوتی ہیں 25-30 سال میں, اپنے نفس کو بچا پائیں گے؟ کیسے بچا پائیں گے؟ حالات تو اس قسم کے سنگین بنا دیے, گھر سے لے کر باہر تک. اور برائی پھر ایسی جڑ پکڑ رہی ہے, ایسا گرفت لے رہی ہے. لباس اس کی وجہ, یاد ہے, یہ لباس وجہ ہے اس کی, یہ لباس وجہ ایسی گرفت میں لے رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. واقعات میں سنا کے تھک جاؤں گا, اور آپ پڑھ کے تھک رہے ہیں. اخبارات میں روز آتے ہیں, اردو اخبارات میں تو آپ پڑھتے ہوں گے, مسلمان معاشرے کی اکثر خبریں ہوتی ہیں. خبریں پڑھ لیجیے آپ, خبریں بتا دیں گی آپ کو کیا کیا واقعات ہیں اور کیسے کیسے حالات سے گزر رہی ہے یہ امت. تو ضروری ہے آج لباس کے اصول کیا ہیں. تو عورتیں مکمل طور سر سے پیر تک ڈھکیں گی. گھر میں ہوں گی تو اپنے اوڑھنیاں ڈالیں گی بڑی, جس میں ہاتھ پورے ڈھکے, صرف کلائی والا دکھ جائے اس کے محرم کو. سامنے کا عموماً پیر کا وہ حصہ جو کھلا ہوتا ہے دکھ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. سامنے کا جو شلوار پوری نیچے تک ہے, ایک دم ڈھیلی ڈھالی ہے, لیکن سامنے ہوتا ہے نا پنجے کا حصہ, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کچھ زیورات ہے, کوئی اپنا محرم دیکھ لے, اس کا باپ, اس کا بھائی سگا, اس کا چچا سگا, اس کا ماموں سگا, اس کے بھانجے بھتیجے سگے جن سے شادی نہیں ہوتی اس کی, تو کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محرم ہے تو ان کے سامنے بغیر اوڑھنی کے اور بغیر کچھ کرے کے اور آستینیں غائب ہے اور آپ ٹائٹ فٹ پہنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے لباس ہے. اس کی کوئی انتہا نہیں. ان لباس سے خود ذہنی خرابیاں معاشرے میں آ رہی ہے, سماجی خرابیاں آ رہی ہے, اور واقعات ایک کے بعد ایک ایسے ہو رہے ہیں, اسی کوئی انتہا نہیں. اور اس کے بعد پردے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہمارے پاس. لباس تو چھوڑ دیجیے, سب غلط ملت ایسے ماحول کے اندر ہوں گے. پھر کیسے امید کی جائے یہ نوجوان اچھے سے نکاح کریں گے, یا نوجوان والدین کی رضا سے نکاح کریں گے, ان کی جو مرضی کریں گے. تو لباس بڑی اہم چیز ہے. لباس کی تبدیلی ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم کوشش کریں اپنی عورتوں کو, اس میں انشاءاللہ اس پر بات ختم کروں گا. یہ آج 4 نکات میں